بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اسما ہے۔ میری عمر 17 سال تھی، لیکن میری شادی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ میری پیشانی پر ایک عجیب طرح کا نشان تھا۔ یہ نشان پیدائشی تھا۔ اس کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ وہ نشان میرے چہرے پر صاف نظر آتا تھا اور بہت ہی برا لگتا تھا۔ اگر میں حجاب پہن لیتی یا دوپٹہ اس طرح سے کرتی تو وہ چھپ جاتا، لیکن میں ساری زندگی تو یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو میک اپ سے بھی چھپایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ کالا سیاہ تھا، جیسے انسان کے چہرے پر چھوٹا سا تل ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھے کہ میرے چہرے پر 2 انچ کا تل تھا، اس لیے میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ کسی شادی بیاہ میں نہیں جاتی تھی۔ باقی میرے نئے نقش بہت پیارے تھے۔ میں بہت خوبصورت لگتی اگر وہ نشان چھپا لیتی۔ مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا۔ ایک دن میرے لیے رشتہ آ ہی گیا، اور وہ رشتہ بھی خود ہی آیا۔ ہم نے اس کے لیے کوئی بھی جتن نہیں کیا۔ وہ رشتہ لے کر میری ہونے والی ساس آئی۔ لگی آپ کی بیٹی سے ہی اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ جب بیٹے کی تصویر دیکھی تو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میری امی نے کہا لڑکا تو حسین ہے، اگر اس سے شادی کی تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی، ساری زندگی اس کو تانے دے گا۔ اس لیے میری ماں نے انکار کرنے کی کوشش کی، مگر میری ساس تو پیچھے پڑ گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، آپ کی بیٹی سے ہی شادی کرنی ہے، اور میرا بیٹا بھی جانتا ہے اس نشان کے بارے میں۔ میری ماں نے مجھے باتیں بھی سنانا شروع کر دی کہ تو نے کہیں چکر چلایا ہے اور گھر پر رشتہ بھیج دیا۔ میں نے قسم کھا کر ان کو یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں اس نشان کے ساتھ کسی سے کوئی بات کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ لوگ مجھے کبھی پسند نہیں کریں گے۔ میری ماں سمجھتی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ خیر اب جب وہ ضد کر رہی تھی تو کیا کر سکتے تھے، ان کی بات مان لی اور شادی ہو گئی۔ میری ساس نے ایک عجیب بات کہی، ویسے تو جو انہوں نے کہا اچھا تھا، لیکن جو نہیں کہا وہ کیوں نہ کہا یہ سوچ کر میں پریشان تھی کہ جب سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی، شادی کی شاپنگ کر رہی تھی، رسومات کی باتیں ہو رہی تھیں، پر ہر دوسرے تیسرے دن آتی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہے، پر یہ کیا ہے، لڑکی کی پیشانی پر کس قسم کا نشان ہے۔ وہ تو مجھ سے ایسے پیش آ رہی تھی جیسے میں ایک نارمل لڑکی ہوں۔ مجھے ان کا یہ رویہ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ نشان ظاہر ہے ان کو بھی نظر نہ آ رہا تھا، لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہی تھیں اور شادی کرنے کے لیے بہت بے چین تھیں۔ شادی بھی ہو گئی اور میں اپنے گھر بھی آ گئی، مگر شادی کی رات جب میں نے اپنے شوہر کا انتظار کیا تو میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا، بلکہ میری ساس میرے کمرے میں آ گئی، میرے سامنے بیٹھی۔ مجھے لگا کوئی ضروری بات کرنی ہے، کوئی لیکچر دینا ہوگا۔ میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ جو بھی کہیں چھپ کر سن لینا۔ دلہن شروع کے دنوں میں زیادہ باتیں کرتی ہوئی، اچھی تمہیں نہیں ماننی چاہیے، ایسی بات ہو تو اپنے شوہر سے مشورہ کرنا اور اچھے طریقے سے رہنا۔ امی نے بھی تو لیکچر دے کر ہی بھیجا تھا اور اب ساس لیکچر دینے والی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کوئی لیکچر نہ دیا بلکہ اچھی بات کر دی۔ اس نے کہا اپنا سامان اٹھاؤ اور کمرے سے چلو، تمہاری سیٹنگ یہاں پر میرے سسرال والوں نے کر دی ہے، ان کو بہت شوق ہے ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے کا، لیکن ابھی میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ میں تمہیں اس کمرے میں سونے نہیں دوں گی۔ دراصل میں چھت پر گئی تھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے والے ہمارے سے اونچی چھت بنا کر بیٹھے ہیں اور ان کی چھت سے تمہارا کمرہ صاف نظر آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی تمہیں دیکھے، تم اتنی پیاری ہو، تمہیں نظر لگ جائے گی، اس لیے تم نے اس کمرے میں نہیں رہنا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر محرم تمہیں دیکھ لے، یہاں تک کہ اگر وہ عورت بھی ہو تب بھی نہیں۔ ان کا گھر تو مردوں سے بھرا ہوا تھا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں لڑکوں کا ہاسٹل ہے، تمہیں اب یہاں پر بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ میری ساس کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میرا پردہ کر رہی تھی۔ جب کوئی کسی کا پردہ رکھتا ہے یا پردے کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ یہ بالکل بھی بات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ والے کمرے میں لے آئی۔ میری نند ایک بھی تھی جو شادی شدہ تھی اور وہ بھی مناسب شکل کی مالک تھی، پر بہت اچھی تھی، وہاں پر آئی ہوئی تھی۔ میری ساس نے اسے کہا تم آج اوپر والے کمرے میں جا کر سو جاؤ، پھر کل سے یہ میرے ساتھ مل کر تھوڑا سا سیٹ کر دینا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کمرہ نہ سجائیں، اب تو یہیں رہنا ہے، یہ تو شروع کی باتیں ہوتی ہیں، کمرہ سجانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میری ساس کو میری یہ بات اچھی لگی، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر کل تم یہاں سارا سامان رکھ دینا، اب تم آرام سے بیٹھو، تھوڑی دیر میں میرا بیٹا بھی آ جائے گا، اور کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا، اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا،
اس نے میرا خیال بھی کیا، میرے لیے تحفہ بھی لایا، مجھے اتنا کہا کہ میری امی کی عزت کرنا، اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، یہاں پر اچھے طریقے سے رہنا۔ میری زندگی اس گھر میں اچھی جا رہی تھی۔ کبھی تو میری ساس میرے ساتھ وہ لاڈ کرتی جو کہ میری ماں نے بھی نہیں کیے تھے۔ شادی کا چوتھا دن تھا۔ آم کی ایک پلیٹ تم نے روز کھانی ہے۔ میری ساس پلیٹ کہتے ہوئے آم روز میرے سامنے رکھ دیتی، کہتی آم کی ایک پلیٹ روز کھانے سے خون بنتا ہے، کیونکہ اس کے اندر فولاد وافر مقدار میں ہوتا ہے اور اس سے تم بہت زیادہ گوری بھی ہو جاؤ گی، تمہاری صحت بھی بن جائے گی۔ اتنی معصوم سی دبلی سی لگتی ہو، عورت کو تھوڑا سا مناسب ہونا چاہیے، کیونکہ کل کو اس نے بچے پیدا کرنا ہوتے ہیں۔ مجھے تو ویسے ہی آم بہت پسند تھا، کوئی کاٹ کر پلیٹ میں لائے تو برا کس کو لگتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بڑے شوق سے کھایا۔ یہ سن کر بھی خوشی ہوئی کہ ساس کو میرا احساس ہے، ورنہ ساس تو بہو کا خون چوس لیتی ہیں، اور میری ساس میرا خون بڑھانے کی باتیں کر رہی تھی۔ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ وہ رات کو باہر ہوتا، رات میں ویسے بھی میں اکیلی ہی بیٹھی ہوتی، میری ساس آ جاتی، میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، جب تک میں آم کھا نہ لیتی وہ وہاں سے نہ جاتی کہ کیا پتہ تم کھاؤ یا نہیں، بچوں کو آج کل ویسے بھی فروٹ پسند نہیں ہوتے۔ میں نے کہا مجھے تو آم بہت زیادہ پسند ہیں، میں خوشی خوشی کھا لیتی تھی۔ لیکن صبح ایک نہایت ہی عجیب حرکت ہوتی۔ میں نے دیکھا میرے کمرے کے باہر 4 برف کی سل پڑی ہوتی، اس کے اوپر نمک بھی پھینکا جاتا۔ جب برف کے اوپر سمندری نمک پھینک دیا جائے تو وہ بہت دیر سے پگھلتی ہے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے کمرے کے آگے یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں وہاں سے گزر گئی، کچن میں آ گئی جہاں میری ساس ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا میرے کمرے کے باہر کچھ عجیب سی چیزیں پڑی ہیں، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگی کہ کیا پڑا ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ میں ان کے ساتھ اپنے کمرے کے باہر زمین پر ایک بچے کا چھوٹا سا کھلونا پڑا تھا۔ میری ساس نے کہا یہ تو ایک کھلونا ہے، تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟ باہر میدان ہے، وہاں بچے کھیل رہے ہوں گے تو کسی نے اندر پھینک دیا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہیں، دراصل یہاں پر کچھ اور ہی پڑا تھا۔ کہنے لگی کہ چھوڑو، لگتا ہے تم ابھی نیند میں ہو، جا کر پانی سے منہ دھو لینا، ناشتہ بن گیا۔ میری ساس وہاں سے چلی گئی۔ مجھے بھی لگنے لگا شاید میں نیند میں تھی، کیونکہ ایک تو ایسی چیز کمرے کے باہر کوئی کام نہیں تھا، اور دوسری بات کہ اگر پڑی تھی تو پھر ہٹ کیسے گئی، کیونکہ گھر میں صرف میں ہی ہوتی تھی۔ شوہر رات کو نائٹ ڈیوٹی پر جاتا، صبح 10 بجے واپس آتا۔ ابھی تو 8 بجے تھے۔ میں تازہ آم کاٹ کر میرے لیے لائی اور کہنے لگی میں تو اس بات کو اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھ کر بھول گئی تھی، لیکن اگلے دن بھی یہی ہوا، اور اس دفعے تو میرے پاؤں میں جرابیں بھی پہنائی گئیں۔ لیکن پہلی بات تو جرابیں میری نہیں تھیں، دوسری بات یہ جرابوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ میں اپنی ساس کے پاس جا رہی تھی ان کو بتانے کے لیے کہ پھر سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ آج گھر پر نہیں تھی، محلے میں کسی کے گھر گئی تھی، مگر ان جرابوں کو ایک سائڈ پر رکھ دیا اور سوچا کہ جب آئیں گی تو ان کو ضرور بتاؤں گی۔ میری ساس واپس آئی، میں اپنے کمرے میں وہ جرابیں اٹھانے کے لیے آئی تو وہ وہاں پر نہیں پڑی تھی جہاں میں نے رکھی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے، میں نے تو یہیں پر رکھی تھی۔ میں نے ساس کو بتایا۔ میری ساس نے کہا بیٹا کیوں مذاق کرتی ہو، کیوں، کون اس گھر میں اس طرح کی حرکت کرے گا، برف کی سل کو اٹھا کر لائے گا دکان سے، یہاں تک تم پھر کہتی ہو کہ اس پر سمندری نمک بھی پڑا تھا۔ اب سمندری نمک بازار سے ڈھونڈ کر کون لائے گا؟ اتنی بڑی سل یہاں پر لانا کس کا کام ہو سکتا ہے؟ تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہوتا، میری بوڑھی ہڈیوں میں بھی تو اتنی ہمت نہیں، میں تو 2 کلو وزن بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے کہا میں آپ کو نہیں کہہ رہی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ ایک دن میری نند بھی آ گئی، میں نے اس کو بھی یہ سب کچھ بتا دیا۔ وہ بہت حیران ہونے لگی، کہنے لگی بھابھی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جو بات آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی، امی بھی آپ کو نہیں بتائیں گی، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں حاضر ہوں آپ کی مدد کے لیے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، میں پوری طرح متوجہ ہوں۔ میری نند نے مجھے ایک عجیب بات بتائی جس کو سن کر میں واقعی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا جب میری شادی نہیں ہوئی میں آپ کے ساتھ اسی کمرے میں رہتی تھی، کیونکہ یہ کمرہ میری امی کے ساتھ تھا۔ صبح میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا کہ جب میں باہر نکلتی تو میرے پیروں پر جرابیں ہوتیں، کمرے کے باہر کبھی برف تو کبھی اینٹیں پڑی ہوتیں، تو میں امی سے یہی بات کرتی، مگر امی نہیں مانتی تھیں۔ اس کمرے میں ہی کوئی مسئلہ ہے،
مجھے میری نند کی بات نے پریشان کر دیا۔ میں بہت زیادہ حیران ہو گئی کہ اچھا ایسی بات تھی۔ میں اسے بتانے لگی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہا کہ امی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی بات نہ مانی تو آپ کی بات نہیں مانے گی۔ آپ بالکل پریشان نہیں ہوں، کچھ دن ایسے ہی گزر جانے دیں۔ میں بھائی سے بات کرتی ہوں، میں بھائی کی بہن ہوں، میری ہر بات مانتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ایسا کر دو تمہاری بڑی مہربانی ہے، مجھے واپس اسی کمرے میں بھیج دیں جہاں میں شادی کی رات بیٹھی تھی، اوپر سے کوئی پردے کا انتظام ہو جائے، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا، کچھ بھی کرو میں اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے میری نند نے تسلی دی کہ وہ میرا مسئلہ حل کروائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے بھی تسلی مل گئی کہ چلو کچھ دن ہیں، وہ ادھر کاٹ لیتی ہوں۔ انہی دنوں مجھے یہ خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا جڑواں بچہ ہوگا، وہ 2 ہفتے بعد الٹرا ساؤنڈ کریں گے، پھر پتہ چل جائے گا۔ میری ساس اس بات پر بہت زیادہ خوش تھی، لیکن میری نند بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ یہاں تک دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہو، جبکہ میں نے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ ایک طرف وہ میرا مسئلہ حل کروانا چاہتی تھی اور دوسری طرف وہ اس قدر اداس لگ رہی تھی۔ میرا اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میرا شوہر بھی بہت زیادہ خوش تھا اور میں خود بھی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئی۔ اس نے کنفرم بتا دیا کہ 2 بچوں کا ہوگا۔ میں اور بھی خوش ہو گئی، اپنا خیال رکھنے لگی۔ میں نے تو سنا تھا ایسی حالت میں بہت بھوک لگتی ہے، مگر آج کل میری بھوک بالکل مری ہوئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے ہی یہ بات کی۔ اس نے کہا شروع میں کچھ لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، پھر بھی آپ نے کھانا نہیں چھوڑنا، پر مجھے بالکل ہی کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات کو تو میں ایسے سوتی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ہوں۔ ایک دن ساس آم لے کر آئی، کیونکہ وہ روز ہی لایا کرتی تھی، تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میرا جی نہیں کرتا، مجھے الٹی آ رہی ہے۔ بھوک نہیں ہے، میرا جی نہیں کرتا، مجھے الٹی آ رہی ہے۔ ساس نے کہا اسی لیے آ رہی ہے الٹی کہ تم نے نہیں کچھ کھایا، آم کھا لو۔ میں نے کہا نہیں، آم نہیں کھانے، اگر آپ کو مجھے کچھ کھلانا ہے تو لیمو پانی بنا دیں۔ جب میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ آج میں نے آم نہیں کھانے تو میری ساس کے چہرے سے اچانک سے ممتا اٹھ گئی تھی۔ انہوں نے کہا چپ چاپ کھا لو، مجھے غصہ کرنے پر مجبور نہ کرو، تمہارے بہت نخرے برداشت کر لیے۔ انہوں نے یہ بات اس طرح بولی تھی جیسے میں ان کو پتہ نہیں کیا کہتی ہوں۔ میں بھی غصے میں آ گئی۔ میں نے کہا میں نے کون سے نخرے کیے ہیں آج تک؟ نہیں کھانے مجھے یہ آم، آپ خود کھا لیں، اگر خراب ہونے کا ڈر ہے تو کہنے لگی مجھے شوگر ہے، بہت پیار سے لائی تھی تمہارے لیے، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ میری ساس نے کہا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کو ناراض ہونے کی فکر ہے؟ میری ساس پھر بھی مجھے باتیں سنانے لگی، کہنے لگی تبھی تمہیں بری لگ رہی ہوں۔ میری ساس نے رونا شروع کر دیا۔ میں حیران رہ گئی، اچانک سے اس عورت کو کیا ہو گیا؟ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے آم کھا لیے اور اسے کہا کہ اب سو جاؤ، لیکن 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے الٹی آ گئی۔ سارے آم میرے جسم سے باہر نکل گئے، میرا معدہ بالکل صاف ہو گیا۔ میں نے کہا بلا وجہ ہی آم ضائع کروائے، مگر مجھے بھی کھلائے۔ میری طبیعت بھی خراب کروا دی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حیران تھی کہ آج تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جبکہ آگے پیچھے تو آم کھانے کے 2 منٹ بعد ہی مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب بات تھی۔ پھر کسی طرح سو ہی گئی۔ شوہر کو کال کی تو اس نے کہا کہ صبح جلدی آ جاؤں گا، کام ختم ہے، آج کے بعد نائٹ ڈیوٹی بھی نہیں ہوگی۔ اس بات کی خوشی ہوئی، شاید وہ اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ خوش تھا، اس لیے یہ سب کرنے کو تیار تھا۔ 12 بجے کے بعد نہ جانے کس پہر اچانک سے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، کیونکہ انسان نیند میں بھی زلزلے کے جھٹکوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ ان کی کچھ حالت ہی ایسی ہوتی ہے۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ جب سامنے کا منظر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ کمرے کے باہر ایک چارپائی پر پڑی تھی۔ میرے پیروں کے نیچے مجھے برف کی سیلیں رکھی گئی تھیں، میرا سر اینٹوں پر پڑا تھا۔ میں پوری طرح گھبرا گئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آنکھ کھولی اور اٹھ بیٹھی۔ مجھے پیروں میں جرابیں پہنائی گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میری ساس اور نند یہیں پر موجود تھیں۔ میری نند کہنے لگی امی یہ تو جاگ گئی ہے، یہ تو جاگ گئی ہے۔ میں نے لائٹ آن کر دی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری نند پوری طرح گھبرا گئی۔ بھابھی قسم سے میں کچھ نہیں کر رہی،
سب تمہاری ساس کا کیا دھرا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا تمہارے ماتھے پر۔ میری ساس نے اچانک اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے رکھ دیا۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے فوراً اپنے شوہر کو بلا لیا۔ میرا شوہر بھی واپس ہی آ رہا تھا، وہ فوراً وہاں پر آ گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی بلا لیا۔ اچھا خاصا ڈرامہ بن گیا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ میں رات کو اپنے کمرے میں چپ چاپ سوئی، پھر آنکھ کھلی تو میرے ساتھ نہ جانے یہ دونوں عورتیں کیا کر رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے مجھے باہر رکھا ہوا تھا۔ کیا کرنا چاہتی تھی یہ دونوں میرے ساتھ؟ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جس میں جاننے کے باوجود بھی میں چپ کر کے بیٹھ جاتی، اس لیے میں نے پورا جرگہ بٹھا لیا۔ میری نند نے تو پہلے ہی میری ساس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میری ساس کے چہرے سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اپنے شوہر کو کمرے میں لے جا کر سب کچھ بتا دیا۔ جب سے شوہر کو پتہ چلا تھا کہ میں اس کے 2 بچوں کی ماں بننے والی ہوں، ویسے بھی وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بہت آرام سے پوچھا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیا کرتی رہتی ہیں، نہیں تو میں کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ مجھے بتا دیں کیا بات ہے۔ ساس نہیں بول رہی تھی۔ میری نند نے اپنی زبان کھولی اور کہا، جیسے کہ تمہیں پتہ ہے بھائی میری شادی کو 5 سال ہو گئے، مگر میرے گھر اولاد نہیں۔ امی کو کسی نے کہا تھا کہ ایک ایسی لڑکی جس کی عمر 17 سال ہے، اس کی پیشانی پر کالے تل کا نشان ہو، اگر اس پر عمل کیا جائے تو جلد اولاد پیدا ہو جائے گی۔ امی نے بھابھی کو دیکھا تو اسی لیے آپ سے بھابھی کی شادی کروائی، کیونکہ بھابھی کی پیشانی پر یہ نشان تھا۔ اس کے بعد امی نے عمل شروع کیا جس میں بھابھی کو بے ہوش کرنے کے لیے ان کو آم پر بے ہوشی کی دوا ڈال کر دیتی، جو میری بھابھی آرام سے کھا لیتی۔ اس کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ کمرے میں سایہ بول کر میں نے بھابھی کو پاگل بنایا۔ ہم نے ان کو چارپائی پر لٹا دیا، ان کے سر کے نیچے رکھتے اینٹیں اور ان کے پاؤں پر برف رکھتے۔ برف پر پاؤں رکھنے سے جاگ نہ جائے، اس لیے ان کو کبھی کبھی جرابیں بھی پہنا دیتے۔ میرا شوہر بھی کہ بھابھی نے بھی 2 بچوں کی خوشخبری سنائی۔ جس عورت کی پیشانی پر یہ نشان ہوتا ہے وہ بہت بچے پیدا کرتی ہے۔ یہ بات مجھے امی نے بتائی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ جیسا امی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ کس قسم کی جاہلیت بسی ہوئی ہے اس لوگوں کے دماغ میں۔ میرے شوہر نے کہا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بہت باتیں سنائی اپنی اماں کو بھی، بہن کو بھی۔ میرے شوہر نے اپنے بہنوئی کو کہا کہ تم بھی سمجھدار ہو کر عورتوں کے ساتھ مل گئے، یہ سب کروایا۔ وہ کہنے لگا میرا عقل تو ان دونوں نے نکال لیا، میں تو اولاد کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اپنی بیوی آپ کے پاس اس لیے چھوڑ کر جاتا تھا، آپ سب میری بیوی کے ساتھ یہ کر رہے تھے، اسے جاہلیت کا شکار بنا رہے تھے۔ اب مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میری ساس یہ سن کر کہنے لگی غلطی ہو گئی، معاف کر دو، میں نے یہ بات کہیں سنی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسے واقعی اثر پڑتا ہے اور میں اپنی بیٹی کے لیے سب کر رہی تھی۔ اس کے گھر میں حالات بہت برے ہیں، ہم ساس نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میرے شوہر نے نند کے شوہر سے کہا اگر تم نے میری بہن کو عزت سے رکھنا ہے تو رکھو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو۔ کہنے لگا میں تو ماں اور بیوی کے درمیان پھنسا ہوا ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں؟ مگر اس نے یقین دلایا کہ وہ گھر میں بات کرے گا، اس کی بیوی کو یعنی میرے شوہر کی بہن کو کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے اپنی ماں سے کہا آپ کے ساتھ رہنا مجبوری ہے، آپ کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر آئندہ اس طرح کی حرکت ہوئی تو کبھی معاف نہیں کروں گا، اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا۔ میری ماں نے بھی کہا آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ اللہ نے کرم کیا، میرے گھر 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ 1 سال بعد میری نند کے ہاں بھی خوشخبری تھی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کا ماحول اور اپنی زندگی برباد کرنے والے لوگ پاگل ہوتے ہیں۔ میرے ماتھے پر نشان تھا، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا تھا، وہ ایک پیدائشی نشان تھا جو کسی کے چہرے پر بھی ہو سکتا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔